الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بس تم اللہ کی طرف بھاگو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن حکیم کا ہر عنوان خوبصورت، قرآن حکیم کی ہر نصیحت دل نشین، قرآن حکیم کا ہر پیغام ذہن میں اترنے والا، قرآن حکیم کا ہر انداز روحوں کے اندر ایک گدگداہٹ پیدا کرنے والا، احساس اور شعور دینے والا، ہر عنوان کی لذت الگ، ہر آیت کا انداز الگ، خوبصورت کلام ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ آج ہم نے انشاءاللہ العزیز آپ کا اور اپنا وقت اسی پر استعمال کرنا ہے، فیض پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے میں بھی صرف الفاظ تک نہ رہوں، اللہ کرے آپ بھی صرف الفاظ تک نہ رہیں۔ الفاظ تک رہنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، الفاظ تک رہنا۔ الفاظ کے بعد اس کی روحانیت پانا، فیض پانا، عمل پانا، عمل کے رشتے رسول اللہ سے مضبوط کرنا بہت عام ترین عنوان ہوتا ہے۔ آج کی میری گفتگو کا انداز اور ترتیب کچھ ایسی ہوگی۔ پہلے تو ہم ایسا کر لیں گے کہ جو مختلف ائمہ کرام نے 10 تفسیری پہلو بیان کیے، ان کو وضاحت کیے بغیر صرف الفاظات کو سنا ہے۔ اس کے بعد ان 10 تفسیری پہلوؤں سے یا پھر دوسری، تیسری، چوتھی، مزید 5ویں تفسیر سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا، اس کو ہم ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں سمجھنے اور سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات نمبر 1 یاد کر لیجئے، اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے پاک بندے پیدا فرمائے ہیں، جن تک پہنچ جانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رحمت کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ مختصر مثال میں نے بیمار کی کہی تھی گزشتہ جمعۃ المبارک میں۔ بیمار کو سی کرنے جاؤ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ادھر ہی تھا۔ قرآن حکیم سے رہنمائی لینا چاہو تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تک ہی تو پہنچ جاتا ہے۔ یہ حاصل معنی ہے، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کی طرف رخ اگر ہمارا ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ جو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، ہمارا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف شروع ہو گیا۔ رب کائنات نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے ہی میں ارشاد فرمایا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ، محبوب اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں، استغفار کریں، آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو پا لیں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، یہ اللہ کو پا لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر ہے تو اللہ تعالیٰ کو جس انداز میں بھی پانا ممکن ہو سکتا ہے، بس سمجھو کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے پیار کے پاس ہے۔ یہ جملہ مجھے بہت سوچ کر بولنا پڑتا ہے، رسول اللہ کی محبت کے پاس اللہ کی رحمت کے آسان ہے، یوں بول لیتے ہیں۔ اللہ کا جسم تو ہے نہیں، مجبوریاں ہماری بھی ہیں جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کا جسم بھی نہیں ہے، اللہ جگہوں میں پورا نہیں آتا، زمانوں میں پورا نہیں آتا، کچھ ملے جلے لفظ بول کر کے محسوسات میں ہم نے ادھر جانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے کچھ مقرب بندوں کی طرف رجوع رکھا کرو۔ بعض احباب کی طرف سے مجھے یہ خبر ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے تو یہ لفظ بولا کہ پیر و مرشد نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں پڑتا تو ہے۔ جو راستے اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، روحانی ہونا شرط ہے، اور روحانی وہی ہوگا جو قرآن کے ترازو پر پورا اترتا ہے۔ اور آپ کو یہ ہزاروں بار بتا چکا ہوں روحانی کون سا ہوتا ہے۔ آج اتنا میٹھا ماحول بنا ہوا ہے، آج میں کہتا ہوں کہ میٹھے انداز میں ہم سمجھتے چلے جائیں۔ طبیعت خراب ہوتی ہے درمیان میں جب ماحول میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو میٹھے انداز میں ٹھنڈا میٹھا ماحول ہم سیکھتے ہیں، کوشش کریں کچھ لے کر جائیں آج۔ تو یہ ان کا ایک بہت اچھا خیال نہیں ہے کہ بس کیا ضرورت ہے، ماں سب سے بڑی مرشد ہوتی ہے۔ ماں جیسے ہر سبزی کی، ہر پھل کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ حضرت فقی ابوالحسن سمرقندی کہتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں میرے سارے شاگرد ملنے کے لیے آئے، ایک نہ آیا۔ میں نے کہا تو کدھر تھا؟ کہا ماں بیمار تھی تو میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔
کہ ماں کی خدمت کی برکت سے جو نتائج نکلنے ہیں وہ تجھے مل جائیں گے، لیکن علم کی برکت سے محروم ہو گیا۔ استاد کا تعلق علم کے ساتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ماں کا تعلق اور عنوانات ہے جدھر ہوتا ہے، استاد کا تعلق اور عنوان ہے جدھر ہوتا ہے۔ ہر شے کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں۔ کہ پیر مرشد کا ہونا، جو سنجیدہ پیر مرشد ہے، یہ اللہ کی طرف تمہیں سفر طے کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، اور ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ کون سا کوئی میرا بیان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ لوگ ہی ہو، یا آپ لوگ ہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ تو مولا جی کیا کریں؟ کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے پاس جایا کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ لوگ ہی ہو نا، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے۔ تو اپنی سوچوں پر دین نہ بنایا کرو، جو دین چلا آ رہا ہے سوچوں کو مغلوب کیا کرو۔ کچھ پاکیزہ لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھو، جن کے پاس پہنچنے سے کہیں اگلی منزل پر پہنچو گے، وہاں سے کسی اگلی منزل پر پہنچو گے، کرتے کرتے سرکار کے قدموں میں پہنچو گے، وہاں سے اللہ کی رحمت کے حریم میں داخل ہو گے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا ایک معنی میں نے آپ کو کچھ گزشتہ کچھ اس بار والا ڈال کر کے بیان کرنے کا اہتمام کر دیا۔ کچھ پاکیزہ لحظے ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر بندہ آ جائے نا تو پتہ ہے آپ کو کہ پیدل چلنا اور شے ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کر جانا اور شے ہوتی ہے۔ کچھ پاکیزہ لحظے ایسے ہوتے ہیں جن میں بندے کی اپروچ ہو جائے تو اس کا زمانوں کا سفر بس پلوں میں طے ہو جاتا ہے۔ مثال پیش کر دیتا ہوں، شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کا زمانوں کا سفر، اگر میں آپ سے کہوں کہ بندہ عرش مولا پر جا کر دکھائے، کوئی نہیں جا سکتا۔ عرش مولا تو ساتوں آسمانوں سے ماورا درجے کی چیز ہے۔ اب یہ دماغ خام خواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھو کہ پھیلنا شروع ہو رہا ہے۔ میں تو جو عنوان لے کر اللہ کرے وہ سمٹ جائے، میں کہتا ہوں عرش مولا پر جاؤ، نہیں جا سکتے۔ پہلے آسمان پر جاؤ، نہیں جا سکتے، ہمت ہی نہیں کسی میں جانے کی۔ لیکن کچھ لحظے، کچھ وقت، کچھ شخصیات، کچھ وقت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ذرا کندھوں پر چڑھ کر بت توڑنا ہے، کعبے کی چھت پر جانا ہے، ذرا کندھوں پر چڑھو۔ کندھوں پر چڑھ گئے، فوراً پوچھا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ عرش کا پایا پکڑ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ تو کچھ لوگ ہیں بھائی جیسے ماں بچے کو ایسے اچھالتی ہے، وہ گرانے کے لیے نہیں ہوتا، اونچا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ روحانی مائیں ہوتی ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر زمانوں کے سفر پلوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے بڑھ کر قرآن اور کیا ہو سکتا ہے؟ 1000 مہینے بندگی کرو تو مولا کو شارٹ کہا اس رات کو کر لو۔ اب یہ تو آپ سب کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو کچھ پاکیزہ لحظے ہیں، وہاں پہنچا کرو۔ سال بعد نہیں، ہر جمعے کا یا جمعے کا جو وقت ہے یہ پاکیزہ ترین وقت ہے۔ اس میں تمہارا سفر بہت جلدی طے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر کہیں بر وقت آ جاؤ تو تمہارا یہ سفر بہت جلدی طے ہو سکتا ہے۔ جہاں بھی علم کی مجلس ہے وہ بہت جلد سفر طے ہونے والا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ لوگ تو سادے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو تو احساس زندگی نہیں ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے جہاں مرضی پڑھ لو، اور سادے ہو 2 رکعتیں کہاں پڑھنی ہے؟ یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے بھی کچھ نتائج ہونے ہوتے ہیں، اور وہ نتائج یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک بار اللہ کی نظر میں آ جائے۔ جو کبھی اللہ کی نظر میں آئے نہیں انہیں لذت نہیں پتا، اور جو آنے کے بعد چھینی، علی حجویری سے پوچھو، کبھی ادھر سفر طے کر دیا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، ہوا کیا ہے آپ کو؟ انقباض طاری ہو گیا ہے۔ وہ جو نور نازل ہوتا تھا آج کل وہ رکا ہوا ہے، کیا کروں؟ ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں۔ درویشوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، درویش بھی سارے وہ درویش اس دور کے درویش ہیں۔ وہ کیلا کھا کر چھلکا پھینکا علی حجویری جناب کے اوپر، کہتے ہو کیلے کا چھلکا لگا، میرا انقباض ٹوٹ گیا اور ربط پھر سے بحال ہو گیا۔ تو جن کو نظر ملی پھر تھوڑی دیر کے لیے انقطاع ہوا، جو تڑپ لگتی ہے، میں کہتا ہوں یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے جس بیچارے کو کبھی ملی نہیں، جو کبھی رحمت کے آثار میں داخل ہوا نہیں، وہ لذت سے آشنائی اس کو ہوئی نہیں ہے، وہ یہ کہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ 2 رکعتیں ہی پڑھنی، جہاں مرضی پڑھ لی جائیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ اکبر۔ میں لگتا ہے کہ اگر میں ادھر ادھر سے آنے والے اچانک جو خیالات علمی ہیں اگر میں ادھر ہر ایک کو بیان کرتا چلا جاؤں گا تو میرا اصل عنوان پھر رہ جائے گا۔ آئیں آج ہم اصل عنوان سیکھ کر ہی اٹھیں۔ میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے وہ 10 تفسیری پہلو بیان کرنے لگا ہوں۔ دماغ بہت حاضر رکھنا، بہت حاضر رکھنا۔ آپ حاضر میرے ساتھ سفر طے نہیں کرو گے تو میں کس کو بتا سکوں گا؟ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو ہی تو آپ کو بتا سکوں گا۔ تو تفسیر نمبر 1 یہ ہے، گناہ سے توبہ کی طرف آ جاؤ، یہ تم اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہو۔ تفسیر نمبر 2 یہ ہے، عبادت نہیں کرتے ہو تو عبادت کے راستے پر آ جاؤ، یہ اللہ کی طرف تم نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ تفسیر نمبر 3، اگر شیطان کی اطاعت میں ہو، جدھر وہ لگاتا ہے لگ جاتے ہو، چپ کرو، اس کو ہٹا دو، رحمان کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا فیض ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تفسیر نمبر 4، شیطان بھی تمہیں دعوت دیتا ہے، قرآن حکیم نے کہا ہے شیطان تمہیں دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دعوت دیتا ہے، شیطان کی دعوت چھوڑ دو، اللہ کی دعوت کی طرف آ جاؤ، یہ تفسیر نمبر 4، یہ اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ تفسیر نمبر 5،
تفسیر نمبر 5 کہاں ہے وہ؟ 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے. اللہ. تفسیر نمبر 5 علم شریعت سے غفلت میں ہو، جہالت میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے احکام شریعت کیا ہے. اگر علم شریعت سے جہالت میں ہو تو علم شریعت کے علم کی طرف آ جاؤ. یہ آج میں اگلی آیات وہ اگلی بار آئیں گے انشاءاللہ. قرآن کی نصیحت فائدہ دیتی ہے. جس کا نام قرآن کی نصیحت ہے اس کا نام علم ہے. علم فائدہ دیتا ہے. تو یہ علم کم از کم فائدہ یہ دیتا ہے تمہیں اللہ کا راستہ دکھا دیتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے یہ کہی. اگر کفران نعمت میں ہو، شکریہ منہ سے شکر کے کلمات ادا نہیں ہوتے، ناشکری 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 ناشکری، تو شکر کا رویہ اختیار کر لو. یہ شکر کا رویہ اختیار کرنا تمہارا اللہ کی محبت کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے. تفسیر کی جہت نمبر 7 میں نے بر وقت ایسا کر لیا تھا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا. جب تقدیر غالب آنی ہوتی ہے، 2 نوجوان فوت ہو گئے، وہ اپنی طرف سے تو ہیلمٹ پہن کر گئے تھے. تقدیر جب غالب آنی ہوتی ہے تدبیریں کام نہیں کرتی ہیں. تدبیریں کرنے کے بعد کہو مولا جو مجھ سے ہو سکتا تو میں نے کر لیا ہوں، ویسے اب میں تیرے ہی حوالے. یہ نظریہ اپنے اندر قائم کر لینا. یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. مولا ہم تیری طرف ہے، مہربانی کر، ہم کچھ بھی نہیں، جو ہو سکتا ہے ہم نے کر لیا، ہمارا معاملہ تیرے ہی حوالے ہے. تفسیر نمبر 8 صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. تفسیر نمبر 8 جس نے خوشبو لگائی ہے اور نہیں لگائی دونوں کو پتہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے خوشبو لگائی ہے اور نہیں لگائی دونوں کو پتہ ہوتا ہے. اسے بھی پتہ ہے جس کا تعلق آج کل اللہ سے نہیں ہے، اور اسے بھی پتہ ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے. ما سوى اللہ سے، اللہ سے ہٹ کر جہاں مشغول ہو وہاں سے اپنا کھینچو، کچھ نہ کچھ کھینچو اپنے آپ کو اور اللہ سے تعلق کی طرف لے جاؤ. یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی 8ویں تفسیر ہے. ہر بندے کو پتہ ہے میں کتنا اپنا وقت برباد کرتا ہوں اللہ سے ہٹ کر، اور آپ کو ہر بندے کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا کتنا وقت اللہ کی محبت میں لگتا ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اگر تم غافل ہو، غفلت میں رہتے ہو، غفلت ہوتی ہے کئی بار، میں آپ کو جیسے کہ یوں کہوں، یہ مجھ پر بھی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے. آج میرا دل ہوتا ہے کہ درود و سلام پڑھوں، تو 2-4 بار پڑھا تو دھیان کہیں اور چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر یاد آئی یار میں نے تو درود و سلام پڑھنا تھا. میں بھی آپ جیسا انسان ہوں. اچھا تو مجھے پھر اب شروع کر دیتے ہیں، وہ میں نے پھر 2-4 بار پڑھا تو پھر دھیان کہیں اور چلا گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یاد ہے میں نے تو درود و سلام پڑھنا تھا، یا کوئی بھی اور کام، تلاوت ہے یا ذکر ہے. تو کئی بار میرا پاؤ گھنٹے میں پورا نہیں ہوتا سفر کی حالت میں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1.5 سپارہ سفر کی حالت میں پڑھ لیا جاتا ہے. تو یہ غفلت بعض اوقات بندے کو چمٹ جاتی ہے، اور روحانیت کی دنیا میں یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. غفلت بازاری چیزوں کھانے سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ تاریخ ہوتی ہے غفلت. روحانی لوگ اگر کوئی شے ہیں، روحانیت اگر کوئی شے ہے، اگر اس پر ایمان رکھتے ہو اور رکھنا چاہیے، یہ قرآن سے کوئی بیگانی شے نہیں ہے. غفلت زدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نافرمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تم پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. بازاری اشیاء زیادہ کھانا غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر جب غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر کے غفلت کے اندھیروں سے اللہ کی طرف لے جانا. یہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہے. مولا ہم تجھ سے غافل نہیں رہنا چاہتے، ہر وقت تیری یاد کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں. یہ جو غفلت کا میں نے عنوان قائم کر دیا، یہ قرآن حکیم کا عنوان ہے. اِنَّهُ كَانَ اواب قرآن حکیم نے کہا. تواب قرآن حکیم نے کہا. تواب تائب، توبہ تائب، تواب اوبا آئب، اواب قرآن حکیم کے لفظ ہیں. بندہ گناہ میں کھڑا تھا، چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں آ گیا، یہ توبہ ہے. بندہ غفلت میں تھا، اللہ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا، غفلت سے نکل کر یاد الہی میں آ گیا، یہ اوبا ہے. یہ اواب ہے. نبی سارے اواب ہوتے ہیں، غفلت ادھر آتی ہی نہیں ہے. نبیوں کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یہ اواب ہوتے ہیں. یہ جو صلاۃ اوابین ہے، صلاۃ اوابین مغرب کی نماز کے بعد والی، یہ وہی ہوتی ہے کہ بندہ کی یہ نماز بندہ کی غفلتیں ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اواب. اچھا میں نے کہا کہ یہ عنوان بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہوا. 8 تفسیریں یا 10 تفسیریں میں نے بیان کر دی ہیں. اب ہم سیکھیں جو میں نے کہا ابھی تک. یہ آپ کے سامنے کچھ بات آئی ہے صحیح، لیکن اب ذرا ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرے. میں کہنے جا رہا ہوں بارش برسے گی تو جو بھی اس میں جائے گا اس پر بارش برسے گی، رحمت اس کو آثار حاصل ہوں گے. اندر بیٹھے بیٹھے بارش کا احساس آپ کے اوپر نہیں قطرے ٹپکائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اب آپ کو بتاؤں فرار کیا ہوتا ہے. گفتگو نمبر 1 یہ ہوگی فرار کیا ہوتا ہے. تو فرار یہ ہوتا ہے کہ آج مجھے اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے کی کوشش کرنی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کریم میرے علم میں کچھ خاص اضافہ ہو، مجھے مزہ آ جائے، اور اللہ نے میری مدد فرما دی. ابن عاشور کو میں نے پڑھا التحریر و تنویر کے اندر، ابن عاشور کے میں نے پڑھا التحریر اور تنویر کے اندر. آپ فرماتے ہیں فرار ہوتا کیا ہے. یہ بندہ فرار اختیار کر گیا.
لوگ تو جو سمجھتے ہیں ہم سے غرض نہیں. مذہب میں فرار کسے کہتے ہیں جو اس آیت میں بیان ہوا. تو دھیان رکھنا میں ایک ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے میری ہلاکت بڑی قریب تھی. ان قریب میں مارا گیا کہ مارا گیا. اس پوزیشن میں کسی مقام کسی حالت کسی جگہ کسی زمانے میں کسی بندے کے ساتھ میں یوں تھا کہ ان قریب ہلاکت میرے پاس آئی کہ آئی. تو اگر میں وہاں رکا رہا تو ہلاکت میں گر گیا, اور اگر ان قریب میں نے وہاں سے بھاگ کر کے مضبوط پناہ لے لی اور ہلاکت سے دور ہو گیا, بھاگ گیا, اس کا نام ہے فرار. رب کائنات نے کہا ففروا, تم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گناہ میں پھنس کر ہلاکت کے گھڑے پر تم کھڑے ہوئے ہو. ہر شخص کو اپنے آپ کا پتہ ہے, کہیں نہ کہیں تم ہلاکت سے قریب ہو. رب کائنات کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں ادھر ہلاکت ہے, مر جاؤ گے, جلدی آؤ میری طرف, میں تمہیں پناہ عطا فرما دیتا ہوں. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. اب میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں, اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے, جو ادھر سے ہوگا میں آپ عرض کر دوں گا. اللہ جو میرا حصہ سمجھ کے عطا فرمائے گا وہ آپ ہی کا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ میں سے کوئی وارڈ نمبر 19 سے, کوئی 20 سے, کوئی 4 سے, کوئی 6 سے, کوئی 7 سے, کوئی لاہور سے, کوئی پشاور سے, کوئی افسر, کوئی ڈاکٹر, کوئی وکیل, کوئی جج, کوئی یہ اور وہ. ہر بندہ زندگی کے مختلف مشاغل میں, کسی نے ادھر جانا ہے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد, کسی نے ادھر, کسی نے ادھر, کوئی کدھر بھی رہتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کا خاموش سفر سیدھا قبر کی طرف جا رہا ہے. کوئی کہیں سے بھی آیا ہے اس کا پتہ ہے کہ وہ جہاں سے بھی جہاں بھی آیا, لیکن ان سائڈ اس کا سفر قبر کی طرف جا رہا ہے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم جہاں جانے کا مرضی سوچو, ہم نے وہاں جانا ہے, تم جاؤ ادھر ان سائڈ, تم قبر کی طرف جا رہے ہو. یہ ایسی بات ہے جو آپ کو فوراً سمجھ آئے گی. فوراً ہر بندہ جہاں جس پوزیشن میں ہے وہ اندر کھاتے قبر کا سفر طے کر رہا ہے. یہ جملہ میں نے بطور مدد بولا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب کائنات نے کہا تم جس گناہ میں بھی پھنسے ہوئے ہو بس اس گناہ سے منہ موڑ لو تو تم سمجھو تم اللہ کی طرف سفر شروع کر رہے ہو. ففروا الی اللہ. جھوٹ بولنے والوں ہلاکت کے گڑھے پر کھڑے ہو, جھوٹ چھوڑ دو, تمہارا اللہ کا سفر شروع ہو گیا. ففروا الی اللہ. ہلاکت سے بچو, بچانے والا اللہ ہے. شخصیات کے میں نے پہلے کہہ دیا, زمانوں کا میں نے پہلے کہہ دیا, اب احوال انسان آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حرام میں ہاتھ مارنے والوں تم ہلاکت کے گھڑے پر کھڑے ہو, آج ہی توبہ کرتے ہو, ففروا الی اللہ کا سفر شروع ہو گیا. دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, دکھ کے ساتھ. تازہ ترین ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے خبر دی, تازہ ترین. آپ بتاؤ کہ میں کیسے چھپاؤں. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحبان آپ میرے پاس لینے کے آتے ہو, عدالت والوں آپ میرے پاس لینے کے آتے ہو. اگر 2 رکعتیں ہی ہیں تو جہاں مرضی پڑھ لو, میرے پاس کیا لینے آتے ہو. کوئی قرآن کی بات سننے کے سکھ ملے گا. کتنے دکھ کی بات ہے. سارے نہیں, یہ بات بھی ہے, جیسے سارے محراب والے گندے نہیں ہوتے, سارے ڈاکٹر بھی گندے نہیں ہوتے, سارے وکیل بھی گندے نہیں ہوتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا دکھ والی بات ہے. لیب میں کام کرنے والوں تم سیمپل لیتے ہو اور پرفارم نہیں کرتے ہو, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہو. ففروا الی اللہ تم نے شروع کب کرنا ہے, موت کے وقت بس. پرفارم نہیں کرتے ہو, اسی کو اپڈیٹ کر دیا. ایسٹیمیٹڈ رزلٹ سارے نہ صحیح. لیب والوں کو بھی پتہ ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں کون ہے ایسا کرتے, شہر والوں کو پتہ ہوتا ہے. ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ہمیں نہ کہتے. استاد آپ کا کیا تعلق, کوئی میرا شاگرد ڈاکٹر, شاگرد کا بھائی ڈاکٹر, شاگرد کا دوست ڈاکٹر, شاگرد کا چاچا ڈاکٹر, یہ محراب نشین سب کا باپ ہوتا ہے. اللہ نے اس کے بڑے تعلقات دیے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ میں ایک ایسا فقیر آدمی ہوں اپنے تعلقات دنیا کی خاطر کیش نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میری دنیا میرے ساتھ, میرا آپ سے آخرت کا رشتہ ہے, اللہ کی محبت کا رشتہ ہے. آپ کو میں خیر بتاؤں, تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں ڈاکٹر صاحبان, مرضی کا رزلٹ تیار کرواتے ہو, ہائی لیول کا رزلٹ لکھو تاکہ شو ہو جائے بندہ بیمار ہے. کوئی سی لائٹ سی میڈیسن دے کر پیسے کمائیں گے, اگلی بار 2-3 مہینے بعد ٹیسٹ کروائیں گے, لو رزلٹ شو کر دو. اگر یہ بات تم میں سے کسی میں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب میں ہے, اگر تم میں سے کسی میں ہے, تم جیسا نالائق انسان کوئی نہیں ہے. اپنے چند روپیوں کی خاطر دوزخ خریدتے ہو, چند روپیوں کی خاطر اللہ کی مخلوق سے کھیلتے ہو, ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہو. لیب والو تم بھی اس بات کو یاد رکھ لو, یاد رکھ لو اس بات کو. ففروا الی اللہ اگر سیکھنا ہے تو جس گناہ میں ہو اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی. تو یہ ہے رجوع الی اللہ, ففروا الی اللہ. دکھ لگا, حیرت لگی, ہماری بچیوں کے پیٹ کاٹ دیے جاتے ہیں اپنے چند روپیوں کی خاطر.
9 مہینے ہماری بچیاں جب فریشلی ٹھیک تھی، یہ آخر میں ایک دم سے کیا ہو گیا؟ اب تو چند روپیوں کی خاطر. اور میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آج کا عنوان جب کہ آ گیا آپ کے لیے، تمہارے کئی ڈاکٹروں کے جنازے میں نے پڑھے ہیں، ان کے پلاٹ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کے پلاٹ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کا بینک بیلنس ادھر ہی پڑا ہوا ہے. ایسے پیسے میں برکت نہیں ہے، بچے اجاڑ کر گناہ کماتے ہیں. یہ گناہ کے لیے پیسہ تم نے میسر کیا ان لوگوں کو. یہ تازہ خبر مجھے ملی، تازہ خبر، دل ڈر گیا. اے اللہ، یہ پڑھے لکھے لوگ، ہم جب تم بچے ہوتے تھے، ہم نے تمہارے باپوں سے کہا تھا ان کو عالم بناؤ. اس وقت آواز یہ آتی تھی مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، آواز یہ آتی تھی. کئی بچے میرے پاس جب میں دعوت دیتا تھا 22 سال پہلے 23 سال پہلے، ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، یہ کہہ کر کے ڈاکٹر بن گئے. یہ خدمت کر رہے ہو تم مخلوق خدا کی؟ ٹھیک ہو. دیکھو میں کہتا ہوں کہ ہم محراب والے بھی سارے اچھے نہیں ہوتے، ہم کے اندر بھی بڑے بڑے غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی توبہ کریں. مولوی صاحبان، چند روپیوں کی خاطر فتوے بدلتے ہو. ففروا الی اللہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ٹائم دیا، ادھر سے کسی اور نے زیادہ آفر پر ٹائم لے لیا، اس کو بہانہ مار کے کینسل کر دیتے ہو. نعت خان، مولوی، مجھے کام پڑ گیا، تو یہ کام ہی ہے، منطقیں چلاتے ہو. مولویوں، علماء، نعت خانوں، منطقیں چلاتے ہو، صرف چند روپیوں کی خاطر وعدے بیچتے ہو اپنے. کبھی اس فقیر کو اللہ نہ کرے چیک کر کے دیکھو، کسی غریب کو ٹائم دیا ہوگا، تم کہو کہ 10 مرلے کا پلاٹ دیتے ہیں، میں تھو کر کے ہٹوں گا، میں محمد مصطفیٰ سے وعدہ نہیں توڑ سکتا. اور تم جانتے ہو ایسا؟ تم جانتے ہو، اس بات کو جانتے ہو. یہ میں نے ڈاکٹروں سے مخاطب ہو رہا تھا، کہا بھائی صرف آپ ہی نے، ہم بھی کہیں نہ کہیں رولے میں ہیں. ففروا الی اللہ کا معنی سمجھو، جو جس گناہ میں کھڑا ہے، لیب والوں اپنی آخرت خراب نہ کرو، قبر اندھیری نہ کرو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے میں بخشش کی رمق بھی میسر نہیں ہوتی ہے. رب کائنات نے ان کو آوازیں دے کر بلا کر کہنا ہے، آ گیا ہے، آؤ تمہارا حساب کروں میں. یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں. تکلیف ہوئی، بچیوں کا پیٹ کاٹ دیتے ہو. یہ ابھی چند دن پہلے رپورٹس آئی ہوئی پاکستانی ڈاکٹروں کی، ان کے نسخے ہی بیماریوں کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. مجھے ایک دوسرے ڈاکٹر کا بیان، وہ کہتا ہے میں سیولین بن کر چلا گیا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس، رپورٹیں میں نے لی ہوئی تھی، تو وہاں جا کر کہتا ہے آپ کو میری لیب سے رپورٹیں لینی پڑیں گی. کیوں؟ وہ پھر سیدھا ہو گیا، اس نے میں خود ڈاکٹر ہوں، تیری امریکہ سے مشین آئی ہوئی ہے، مشینیں ساری وہی ہیں، تیری لیب سے کیوں؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ففروا الی اللہ کا معنی سمجھو، ففروا الی اللہ. اور اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ سے کوئی غرض ہے محبت کی، بخشش کی طلب ہے کوئی؟ میرا اللہ ہے، مجھے میرا حساب لے گا. اگر یہ طلب احساس ہے تو پھر جہاں جہاں جو بندہ، چھوڑ دو ڈاکٹر کا عنوان ختم ہو گیا. یہ تازہ زخم تھا، میں نے پھروڑ کر سامنے رکھ دیا. یہ تازہ زخم تھا. ہمارا زخم سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارے زخم عدالت کے اندر بھی ہے، ہمارے زخم تھانوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے زخم ہسپتالوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے زخم محرابوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے زخم مولویوں کے اندر بھی ہیں. نہ جانے کہاں کہاں پمبا کجا کجا میں ہم. بڑے پرانے زمانے میں کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، روئی کہاں کہاں رکھوں، سارا جسم زخمی ہے. کہاں کہاں روئی رکھوں، معاشرہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، احساس کا بال بھی نہیں ہل رہا ہے مسلمان قوم کا. اور کہاں میں نے پرسوں تازہ حدیث پڑھی، کہاں میں نے پرسوں تازہ حدیث پڑھی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج راست چلتے چلتے اگر کوئی پتھر شتر ہونا جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کر رہا ہو، اس کو ہٹا دو، اللہ ادھر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں، پتھر ہٹانے میں جنت نصیب ہوتی ہے، تو پھر سمجھو کہ تنگ کرنے میں بھی حساب ہوا ہی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کسی زمانے میں ملا علی قاری کا وہ مرقات کے اندر سے اتنا 2 لائنیں پڑھ کر سنائی تھی. اللہ والے کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی دوسرے سے ملاقات ہوئی. ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہا سب ٹھیک ہو گیا لیکن ایک رولا ہے. کہا کیا رولا ہے؟ کہا میں اپنے دوست کو زندگی میں ملنے کے لیے گیا تھا، اس کی گندم کاٹ کر گھر آئی ہوئی تھی، ہاتھ مار رہا تھا، ہاتھ مارتے مارتے ایک دانہ میں نے پکڑ لیا، دانے کو مسلنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا، تو وہ دباؤ لگا، دانہ ٹوٹ گیا. حالانکہ میں نے وہ دانہ ادھر پھینک دیا تھا. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو نے توڑا کیوں ہے؟ مجھ سے پوچھا جا رہا تھا تو نے توڑا کیوں ہے؟ رات کو ایک حدیث پاک میں نے بتائی، لیکن اس کے الفاظ آخری الفاظ میں کہہ نہ سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رات کی حدیث کے آخری الفاظ میں کہہ نہ سکا، مجھے توفیق نہ ہوئی، میرے سامنے پڑی ہوئی بھول گیا میں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا حق مارتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ وہ دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے. وہ آخری جملہ کیا تھا؟ اگرچہ وہ حق ایک مسواک برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حق ایک مسواک برابر ہی کیوں نہ ہو.
مجھے غصے ہو جانا، مجھ سے لڑائی کر لینا، مجھے باہر جا کر 2-4 گالیاں بھی نکال لینا، لیکن خدا کے بندو خود اپنے ساتھ جس پوزیشن میں اس وقت آپ ہو اسی پوزیشن میں آپ اللہ کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ مطمئن ہو خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، کام صاف ہے، تو رہو ایسے رہو. اور اگر تنہائی میں بیٹھو گے تو ڈر لگے گا، نہیں یار نہیں میں نے ابھی توبہ کرنی ہے، مجھے ٹائم ملنا چاہیے، تو توبہ کرنی ہے، اندر یہ آواز آ رہی ہے نا، تو پھر کل کا انتظار نہ کرو. آج قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، جلدی سے بھاگو. اب جملہ ہی بول لیتے ہیں. جھوٹ والو، جھوٹ چھوڑ دو گے اللہ کا سفر شروع ہو گیا. گناہوں کا دائرہ جو جس گناہ پر کھڑا ہے وہیں سے اس کا سفر توبہ کر لے اللہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، حرام کھانے والوں چھوڑ دو، اللہ کا سفر شروع ہو گیا. بے نماز رہنا چھوڑ دو، اللہ کا سفر شروع ہو گیا. 2 رکعتیں پڑھنی ہے جہاں مرضی پڑھ لیں، نہیں، علم کی دنیا میں آنا. اگر رسول اللہ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا، اقرا محبوب پڑھیے. تم کس نبی کی پھر امت ہو؟ 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے. یہ کیا تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوگا؟ 2 رکعتیں پڑھنی جہاں مرضی پڑھ لیں. رسول اللہ کا تو سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور درمیانے سفر کیا کہا جاتا ہے؟ قل رب زدنی علما، مولا اتنا نہیں اور زیادہ فرما میرا علم. تو رسول اللہ تو علم زیادہ کرنے کی باتیں وہی نازل ہوتی ہے، وہ بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن تھا. تو جہالت میں رہنے والوں، شریعت سے جہالت میں رہنے والوں، علم شریعت کی طرف آؤ. باقی جو پڑھنا ہے پڑھو، وہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے، وہ میرا کوئی عنوان نہیں ہے. میرا عنوان محراب کا عنوان یہ ہے جو رسول دیتے ہیں وہ پڑھو. محراب کا عنوان ہے جو وحی اترتی ہے وہ پڑھو. باقی سارے علوم تو خود ہی بنائے، خود ہی ٹوٹے، خود ہی بکھرے، خود ہی P1 P2 P3 بنتے چلے گئے. باقی تمہاری اپنی دنیا کے معاملات ہیں، لیکن جو تمہیں قبر کے اندر روشنی دینے والی عنوان والا علم ہے وہ رسول اللہ کا دیا ہوا علم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر حرف پر 10 رحمتیں مل جائیں، یہ سرکار کا دیا ہوا قرآن ہے. تمہاری ماں اگر تم سے ناراض ہے توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا سفر شروع ہو گیا. باپ ناراض ہے توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا سفر شروع ہو گیا. پڑوسی کو تنگ کرتے ہو توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کا سفر شروع ہو گیا. ایک دن اسپیشل عنوان آیا تھا مسلمان کے لیے، دوسرے مسلمان کا مال ضائع کرنا حرام ہے. اگر تم میں سے کسی نہ کسی انداز میں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کون کس کا مال کیسے ضائع کر رہا ہے، اس گناہ سے توبہ کر کے فوراً اللہ کی رحمت کا سفر شروع کر لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے الفاظ میں؟ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا تھا، ڈرا دیا. غلط کاموں کے غلط نتائج بیان کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے تو بیان کر دیے. اچھے راستے کی نشاندہی کرنے آیا تھا، وہ تو میں نے کر دی. اس سے آگے جا کر الفاظ آ رہے ہیں وَذَكِّرْ، محبوب ان کو نصیحت کرنا چھوڑنا نہیں ہے، نصیحت کرتے رہیں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یہ جو قرآن کی نصیحت ہے، محبوب کے لبوں سے نکلنے والے کلام اور حدیثوں کی جو نصیحت ہے یہ نفع دیتی ویسے ضرور ہے، نفع دیتی ویسے ضرور ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شرمندگی یا تکلیف یا احساس جو بھی ہے، گھر جا کر یا کہیں نجی محفل میں جا کر اتنا بولتے ضرور ہوگے، غلطے ویسے صحیح سی، اتنا بولتے ضرور ہوگے، بات تو ویسے ٹھیک تھی جو آج ہم سن کر آ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے مجھے تو کچھ اور آتا بھی نہیں ہے. آیتیں پڑھی، ترجمہ تھوڑا سا کر دیا، کچھ تفسیریں پڑھ کر گزارا چلا دیا. اور میرا خیال ہے کہ سب سے عمدہ علم یہی ہے، سب سے چوٹی کا علم یہی ہے، سب سے صاف علم یہی ہے، سب سے زیادہ نجات دہندہ علم جو ہے وہ یہی ہے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں رہتے ہوئے اندر سے پریشان ہے. اگر پریشانی ہے تو سمجھو کہ رولا کہیں نہ کہیں ہے. اگر اندر سے اطمینان ہو اور سکون ہے تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں برکت کی زندگی عطا فرما دی ہوئی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اللہ کا شکر یہاں تک معاملہ کلیئر ہے، اللہ کا شکر ہے معاملہ کلیئر ہے. جو معاملہ کلیئر میں خواہ کیوں آپ سے غصے ہو جاؤں گا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اچھا آگے پھر کہا رب کائنات نے كَذَلِكَ، محبوب یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پتہ ہے ہمیں، پتہ ہے آپ کو تنگ کرتے ہیں. رب کائنات نے کئی مختلف لہجوں میں انداز میں کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے، سارا پتہ ہے. لیکن یہ ہے کہ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، محبوب جس سے جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے ہیں تو ہر علاقے کی قوم نے کون سا ان رسولوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا؟ سارے ہی بس یہی کہتے رہے ساحر او مجنون، جادوگر ہیں یا یہ مجنون ہے، پاگل ہیں.
ویسے قرآن پاک کا یہ جملہ عجیب ہے، ساری امتیں اپنے نبیوں کو یہی کہتی رہی، اور اس کو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عجیب کلام ہے، ہر دور کی امت اپنے نبی کو یہی کہتی رہی، ایک ہی جملہ کہتی رہی سارا۔ اگلی قوم کو کیا پتا کہ پچھلی نے کیا کہا تھا، انہیں کیا پتا کہ پچھلوں نے کیا کہا، لیکن سارے قرآن پاک الا کذالک ما اتی الذین من قبلہم، جتنے بھی پہلے رسول آئے الا قالوا ساحر او مجنون، سارے کہتے رہے امت والے اپنے نبیوں کو یہ جادوگر ہیں یا پاگل ہیں۔ بس ایک ہی جملے میں بتاتا ہوں کہ یہ سارے ایک ہی بات کیوں کہتے تھے۔ قوم ساری گمراہی میں، اللہ کا ایک بندہ برگزیدہ نبی ہونے کی صورت میں حق بات، اور وہ کہ بعد آ جاؤ، تو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اکیلا پوری قوم سے ٹکر لینے والا جادوگر ہی ہوتا ہے جو غالب آ سکتا ہے، عام بندہ تو ایسا کر نہیں سکتا۔ اور پھر یا کہتے او یا پھر مجنون، پاگل، یہ پاگل کا معنی کیا تھا، یا تو اس کے پاس اندر طاقت ہے کوئی جادو کی جو ہم پر غالب آئے گا اور اکیلا ہو کر ہم سے ٹکرا رہا ہے، اور یا پھر یہ ہے دماغی کام نہیں کرتا، اکیلا ہو کر ہم سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی تھی کہ ہر امت اپنے رسول کو اور ہر قوم اپنے رسول کو انہی دو غلط لفظوں کے ساتھ کہا کرتی تھی، ساحر او مجنون، ساحر او مجنون۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ دو کلمات کہے گئے ہیں، آپ کو جادوگر بھی کہا گیا ہے، آپ کو مجنون بھی کہا گیا ہے، وہ تو پھر مولا کائنات ہے، مولا کائنات کا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ دورہ تفسیر سمجھے، وہاں کی لذت وہاں آپ کو ملے گی۔ اس وقت میں یہی کہہ سکتا ہوں، مولا کائنات کا قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے، اے غلط کہہ رہے ہیں محبوب، آپ تو مجنون نہیں ہیں کہ قسم سے قسمیں اٹھا اٹھا کر، کیا لذت آفرین عنوان ہے قرآن حکیم کا، نون والقلم وما یسطرون۔ میں تو اپنے حساب میں 2 جمعے پہلے اس سورت کو ختم کر چکا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ رب کائنات نے ابھی کچھ امانت کے کلمات مجھ سے کہلوانے ہیں، ابھی بھی سورت ختم نہیں ہوئی۔ اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ ہمارے حصے میں کیا آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔